لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، ابھی چند دن پہلے ایک بہت دل کو چیرنے والے اور ایک پکے سچے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچنے والی خبر آپ نے سنی کہ ایک بدبخت اسلام سے دور ایک منافق آدمی نے اس بات کا اعتراض کیا قرآن کے اوپر کہ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں 24 یا 26 آیاتیں، اس نے ایسا کہا کہ 24 یا 26 آیاتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جو آتنکواد کو پھیلا رہی ہیں، جو دنیا میں ظلموں کو پھیلا رہی ہیں، اور مدارس میں طلباء کو آتنکواد بنایا جاتا ہے ان آیاتوں کو پڑھا کر، ان آیاتوں کو سمجھا کر۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ جو قرآن کریم میں 26 یا 24 آیاتیں ہیں وہ پہلے سے قرآن میں نہیں تھی، وہ 24 اور 26 آیت اس کے ذہن کے اعتبار سے وہ شیعہ ہیں، اور یاد رکھنا شیعہ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شیعہ ان کی 12 قسمیں ہیں، مسلم رضوی شیعہ ہیں، شیعہ لوگوں کی 12 قسمیں ہیں، اور وہ 12 جو فرقے ہیں ان میں سے ہر فرقہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پر کبھی بھی قرآن کو لاتے ہی نہیں، وہ کبھی بھی حافظ نہیں ہوتے شیعہ لوگ، تو اس کو قرآن کا کہاں علم ہوگا؟ تو آدمی ایسا کہتا ہے وہ کسی کی بات میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر، ورنہ قرآن کا مطالعہ اس کو کہاں ہوگا؟ قرآن کریم ایک ایسی بلاغت والی کتاب ہے کہ اتنی سی ایک آیت ہیں، ایک آیت میں اللہ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور عربی جو علماء جو مدارس میں پڑھتے ہیں، پڑھ کر جو عالم بنتے ہیں، تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے ان کو عربی پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے 3 سال مسلسل 7-8 سال کا اور 9 سال کا کورس ہوتا ہے عالم بننے کا، اس میں سے 3 سال تو پہلے عربی پڑھایا جاتا ہے، عربی 3 سال عربی سکھایا جاتا ہے، 3 سال عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے کیوں؟ قرآن کریم سمجھنے کے لیے 3 سال عربی کتابیں پڑھانے کے بعد پھر قرآن کریم کو سمجھایا جاتا ہے۔ پہلے سال میں 10، اس کے 10 پاروں کا ترجمہ، پھر دوسرے سال میں 10 پاروں کا ترجمہ، 3 سال میں پورے قرآن کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد چوتھے سال میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا قرآن کریم کو اتنا سمجھایا جاتا ہے مدارس میں، اور یہ آج کل کے اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور اشکال کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس نے اشکال کیا کہ قرآن کریم میں جو 26 یا 24 آیت ہے وہ جو کہتا ہے، تو وہ 24 سے 26 آیتیں پہلے سے قرآن میں نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں نہیں تھی، بلکہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو خلفاء تھے، خلفاء اربعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان صحابہ کرام نے قرآن جمع کرتے وقت ان آیتوں کو اس میں شامل کر لیا، پہلے سے کی آیتیں نہیں تھی۔ اب ہماری بات سنیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے حضرت وہ امین جبرائیل امین رضی اللہ، جبرائیل امین علیہ السلام فرشتے، امین فرشتے، امانت دار فرشتے ہیں، اس فرشتے کے ذریعے ایک امین ذات پر، ایک سچی ذات پر، امانت دار ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اتارا گیا 23 سال میں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اور وہ جو قرآن کریم اتارا گیا تھا آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے جو قرآن کریم اتارا گیا تھا، آج قرآن کریم ایسا ہی ہے، اس میں ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک زبر زیدنی بھی تبدیلی نہیں آئی، جیسا قرآن کریم اس وقت تھا ایسا آج بھی ہے۔ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، قرآن کوئی مخلوق نہیں، ہم مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں، گھڑی مخلوق ہے، ہمارا پورا جسم مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ، اس کے آیتیں مخلوق، یہ بھی مخلوق ہے، یہ جو ہے وہ مخلوق ہے، لیکن یہ الفاظ قرآن کریم کے مخلوق نہیں ہے، بلکہ تو لازوال ذات کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لازوال ہیں، ازل ابد سے ہیں،
پہلے سے ہیں ابد تک رہے گا، اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات لازوال ہے، اسے کلام پاک بھی لازوال ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے اس نے کورٹ میں فیصلہ کورٹ میں چکانا کیوں نہ اس نے داخل کر دیا ہو، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ایک زبر زیر میں بھی وہ تبدیلی لا سکے۔ پورے قرآن کریم کے حافظ پورے دنیا کے قرآن کریم کو مٹا بھی سکے، اور ایسی کوشش بھی ہوئی کہ پورے دنیا کے قرآن کریم کو جلا ڈالا، لیکن کچھ حافظ اسے پیدا ہو گئے تو ان حافظوں کی مدد سے قرآن کریم کو پھر سے لکھ لیا گیا۔ کیوں؟ ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی خطبے میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اب جو زمین و آسمان کا بنانے والا جو ذات قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لے، اس ذات کو کون بدل اس قرآن کریم کو کون بدل سکتا ہے؟ خود قرآن کریم میں لا تبدیل لکلمات اللہ کی کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کچھ بھی ہو جائے قرآن کریم کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے تو اس خبر کو سن کر ہمیں دل پہ بہت لگنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جیسے بیان میں اپنے سنا تھا کچھ جمعہ کے دن کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے غیروں نے اس پر اشکال کرنا شروع کر دیا کہ اس کو تو کوئی پڑھتا نہیں، چلو ہم اس کو نشانہ بنا دیں۔ تب اس میں جو 24 یا 26 آیتیں ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ آتنکواد ہیں اور آتنکوادی اس میں ظلم پھیلا رہے ہیں۔ وہ آیتیں 24 آیتیں ہیں ایسی، وہ 24 آیتوں میں کسی بھی آیت میں ظلم نہیں ہے۔ قرآن کریم بہت سے آیتیں، لیکن 24 آیتیں ایسی جس میں جہاد کا حکم ہے، اس میں سے 24 آیت 10 آیت ایسی جو جہاد سے متعلق ہے۔ جہاد ابھی آپ سمجھے کہ جہاد کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ 10 آیتیں جہاد کے متعلق ہیں، ان میں سے 10 آیتیں تو ہو گئی، اس کے بعد 6 آیتیں کفاروں سے دوستی رکھنے کے متعلق اور کفار دوستی کے لائق ہے یا نہیں ہے اس کے متعلق 6 آیتیں ہیں، اور 8 آیتیں غیر مسلموں پر کفاروں پر عذاب نازل ہونے کے متعلق 8 آیتیں ہیں۔ اب ان آیتوں کو لے کر اشکال کرتا ہے کہ یہ آیتیں صرف جو پہلے قرآن میں نہیں تھی بلکہ بعد میں وہ صحابہ کرام نے قرآن میں ملا دی اور آتنکواد اور بچوں کو آتنک پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن پہلے سے ہی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو پہلے سے ہے، ازل تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، قیامت میں سب چیز فنا ہو جائے گی، یہ بھی فنا ہو جائے گا، یہ جو قرآن کریم کے اوراق ہے وہ بھی، لیکن جو قرآن کریم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ فنا نہیں ہوں گے، اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ پہلے سے ہے، ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، قیامت تک قرآن کریم ایسا ہی رہے گا۔ اب وہ آیتیں قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، کسی عالم کے پاس جا کر پورے قرآن کی تفسیرات سن لیں، کسی بھی آیت میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ قرآن کریم میں کسی پر ظلم کرنے کو کہا گیا کہ اس پر ظلم کرو، اس کو مارو، آتنکواد۔ قرآن کریم میں آتنکواد کا لفظ ہی نہیں ہے، ظلم کا لفظ ہی نہیں ہے، ظلم ہے لفظ ہے تو اس کو مٹانے کے طریقے قرآن بتلائے گئے۔ جہاد بھی ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاد تو ظلم کو مٹانے کے لیے ہے۔ اب وہ آیت کریمہ بہت سی آیتیں، اس میں سے کچھ آیتیں آپ آج سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ اور وہ کفار چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کفر کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کفر کرنے لگو کہ پھر تم ایک جیسے ہو جاؤ، لہذا تم ان کفاروں میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ نہ مانیں، روگردانی کریں، خلاف ورزی کریں تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور تم ان کفار میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ ہاں
سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہے، معاہدہ امن ہے، یا تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ وہ نہ تم سے جہاد کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے مل کر جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے، پھر وہ تم سے لڑتے، جنگ کرتے، پھر اگر وہ تم سے جدا رہے، علیحدہ رہیں، پھر تم سے قتال نہ کرے اور تمہارے سامنے صلح پیش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان کے خلاف کوئی راستہ باقی نہیں رکھا ہے۔ یہ جو آیت ہیں اس میں اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کفار لوگ، اس زمانے میں کفار لوگ جو مشرکین مکہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائے، یعنی وہ یہی چاہتے تھے۔ ان کی دشمنی کیوں تھی مسلمانوں سے کہ تم مسلمان ہو، ہم کافر ہیں، تم مسلمان نہ بنو۔ جو بھی مسلمان ہوتا، جو بھی صحابی کافر میں سے مسلمان ہوتا، اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ کیوں ظلم کرتے؟ اس لیے کہ وہ کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، تو ان سے اسلام چھڑوانا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اور ہم برابر ہو جائے، کچھ جھگڑا ہی نہ رہے۔ حالانکہ پھر صحابی کافر ہو سکتا تھا، کوئی بھی صحابی کافر نہیں ہوا کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ تم کافر ہو جاؤ، ہم سب برابر ہو جائے، کوئی جھگڑا ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنے کا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھو، کفاروں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں، اچھا ویوہار سکھایا ہے کہ ان کے سامنے اچھا اخلاق پیش کریں، ان کا احترام بھی کریں، اونچی جگہ پر ان کو بٹھائیں، لیکن ان سے دلی دوستی نہ کریں۔ جیسے ہمیں اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے مسلمان دوستوں سے دلی دوستی ہوتی، دلی محبت ہوتی ہے، کفار سے دلی دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی ہے اور دوسری آیت میں مستقل اس کا بیان ہے قرآن کریم میں کہ کفاروں سے دلی دوستی کرنا جائز نہیں ہے، کہ اگر کہیں چلا کہ ہم کو اس کے بنا نہ چلے، ایسا نہیں۔ کفار کے ساتھ دلی دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہا ان کو کب سمجھیں گے کہ یہ برابر ہمارے ساتھ ہیں، یہ برابر مسلمان ہیں؟ کب سمجھیں گے؟ جبکہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ اس زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلا جانا۔ ایک وطن میں ہم سنجری میں رہتے ہیں، اب ہم کو کوئی بہت پریشان کرتا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اس کو کبھی تو نہیں ہے، لیکن جب ایسا زمانہ آ جائے تو ہمیں اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانا ہوگا۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے ہے، ہمارا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے ہمیں اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جانا یہ فرض تھا۔ کوئی بھی ہجرت نہ کرتا، مکہ کو نہ چھوڑتا، اس کو مسلمان نہیں مانتے، یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، مکہ کو چھوڑنا پڑتا تھا اس وقت۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ جب ہجرت کر لے تب تم سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے۔ ہجرت نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، تمہاری بات نہ مانے، مکہ میں ہی رہے اور ظلم کرتے رہے، تو تم کیا کرو؟ پھر اگر وہ خلاف ورزی کرے، تمہاری بات نہ مانے، تو پھر کیا کرو؟ اب حکم ہے یہ کہ ان کو پکڑو، ان کو مار ڈالو، قتل کرو، جہاں گئی تم ان کو پاؤ۔ اب یہ آیت کا پس منظر، اب کوئی آدمی ایسے ہی پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا نہیں، ایسے آیت پڑھے گا، کیا سمجھے گا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کفار کو پکڑو، ان کو قتل کر دو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس وقت حالات کیا تھے، آیت نازل کب ہوئی۔ تو اس وقت آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بیانات میں آپ سنا ہوگا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کیسے کیسے تکلیف پہنچائی تھی۔ گرم گرم آگ پر لٹا دیا جاتا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھا دیے جاتے، کیسے کیسے ظلم کرتے تھے وہ لوگ، بہت ظلم کیے، اور اتنے ظلم کیے کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس ایک لگا کر سے بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ کی دیوار پر۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول کب تک ہم سہتے رہیں گے، تو کہاں تک سہتے رہیں گے، اب تو ہمیں اجازت دو کہ ہم کچھ کر سکیں۔ لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں تھی، ان کے سامنا کرنے کی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو روکو، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ ظلم تو ایسے آتے تھے کہ پہلے کے انبیاء کو دین کے نام پر آرے سے چیر دیا جاتا تھا، بیچ میں سے آرے سے چیر دیا، ایسے ایسے ان پر ظلم ڈھائے گئے۔ تو پھر یعنی ایسے ظلم تھے، صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہم کریں، پھر بہت ظلم اٹھاتے تھے۔ اب خود سوچیں
کہ ہم کو کوئی مار رہا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہم کو کوئی مار رہا ہے, تو کیا ہم سہتے رہیں گے؟ کچھ نہیں بولیں گے اس کو. ہم تو ہمارا بچاؤ تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچاؤ کے لیے حکم, مدافعات کے لیے, بچاؤ کے لیے سامنے سے حکم نہیں کیا کہ تم ان کو مارو, بلکہ تکلیف ایسی پہنچاتے تھے, ظلم ایسا کرتے تھے کہ ان کے ظلم کو نہ دیکھ کر صحابہ کرام نے, مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑنا پڑا. حالانکہ مکہ کتنا مبارک شہر, جہاں حضرت آدم علیہ السلام وہاں رہے, بڑے بڑے انبیاء وہاں رہے ہیں, مکہ وہاں ہے, کعبہ وہاں ہے. ایسی جگہ کو چھوڑنا پڑا صحابہ کرام کو اور مدینہ چلے گئے. تو وہاں سے چلے گئے مدینہ چین سکون حاصل کرنے کے لیے, تو وہاں کا چین سکون بھی کافروں کو دیکھا نہیں گیا, تو ان پر حملہ کر دیا وہاں مدینہ میں. مدینہ پر کسی بہانے سے جاتے, مسلمانوں کو مارتے, یہ کرتے وہ کرتے. اب پھر کب تک برداشت کرتے؟ آپ نے کچھ سوچے. تو پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نہیں مانتے, ہجرت نہیں کرتے, تمہاری بات نہیں مانتے, اب کیا کرو, اب تم کو پکڑو, اب مارو, جہاں گئے بھی تم ان کو پاؤ. پھر حکم دیا, پہلے نہیں کہا جہاد کا. جب ایسا لگا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب یہ ہے, اصل مطلب جہاد کا ہے برداشت کرنا, مشقت کو برداشت کرنا. اور شرعی اعتبار سے, شرعی اصطلاحی اعتبار سے جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جانا. چاہے پھر جان کی قربانی دینی پڑے, چاہے مال کی قربانی دینی, اس کو جہاد کہتے ہیں. اس زمانے میں راستہ یہی تھا. مال تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس, سب کچھ قربان کر دیا تھا. اب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہتھیار لے کر جانا تھا. اب ہم سوچیں, ایک مثال سے سمجھیں کہ جہاد کیوں ہوتا ہے؟ فساد کو ختم کرنے کے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے. ہمارے بدن میں کوئی پھوڑا پھنسی ہو گیا, کوئی خرابی ہمارے بدن میں آ گئی, مثلا پیر میں کوئی پھوڑا پھنسی ہو گئی, تو اس کو نکالنا, اس کو مٹانا ضروری ہے. اس فساد کو, اس بیماری کو, خرابی کو نکالنا ضروری ہے. آپ نے اس پھوڑا پھنسی کو نہیں نکالا, اگر پھیل گیا پورے بدن میں, تو آپ کے پورے بدن کا نقصان ہو جائے گا اور آپ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آپ. سمجھے؟ تو اسی طرح ماحول میں اور ایک بستی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو فسادی ہوں, تو ان کو مٹانا ضروری ہے. اگر ان کو فسادی کو نہیں مٹایا تو فساد پوری بستی میں اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو فساد کو مٹانے کے لیے جہاد تھا کہ فساد مٹے گا تو جو مسلمان ہیں اور جو لوگ برابر ہیں وہ فسادی سے, فتنے سے بچے رہیں گے. اگر ان کو نہیں مٹایا, فساد کو نہیں مٹایا, اس پھوڑا پھنسی کو مٹایا نہیں, اس کی علاج نہیں کیا, تو پھر پھوڑا پھنسی بڑھ جائے گی, فساد بڑھ جائے گا اور پورے فساد دنیا میں پھیل جائے گا. اور ہم خود سوچیں کہ جہاد اس وقت کتابوں میں پڑھے, آپ مطالعہ کریں کہ اس وقت جہاد فرض تھا, صحابہ کرام نے جہاد کیا, تو اس وقت مسلمانوں کا ایک غلبہ تھا, مسلمان زیادہ تھے, ظلم نہیں تھا بلکہ انصاف تھا. جہاں بھی جہاد ہوا, اور جہاد سے پہلے ایسے جہاد نہیں کرتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے وہاں پہلے کلمہ ان کو سکھا دیتے تھے, بھائی کلمہ ہے, مسلمان ہو جاؤ, کلمے کی طرف آ جاؤ, ایک اللہ کے نبی آئے ہیں, وہ دین لے کر آئے, سمجھاتے تھے. نہیں سمجھتے تو اس کے بعد جہاد کرتے تھے. تو اللہ نے حکم فرمایا, یہ تمام کیوں ہوا؟ اب سمجھے کہ جہاد کیا ہے. قرآن کریم میں ظلم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, بلکہ ظلم کو ختم کرنے کا اس میں قرآن کریم میں طریقہ بتلایا گیا ہے. اس لیے جو اشکال جو کرتے ہیں وہ ان کی جگہ پر اشکال کرتے رہیں. ہمارا کام تو ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں, قرآن کیا کہنا چاہتا ہے, جہاد اصل کیا چیز ہے. اصل تو نفس کا جہاد ہے. نفس کے جہاد کے بعد انسان جب تیار ہو جاتا ہے تب انسان فساد کو مٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اس لیے یہ سب انشاءاللہ آگے ٹائم زیادہ ہوگا, آگے انشاءاللہ کریں گے کہ آگے کیا ہے, کن لوگوں کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا, کب جہاد کا حکم نازل فرمایا, کیسے حالات تھے, جہاد کیا چیز ہے, قرآن کریم میں آتنکواد ہے یا قرآن کریم میں رحم ہے. اللہ کا نام خود رحمان و رحیم ہے, غفور رحیم اللہ کا نام ہے. جس ذات میں رحم بھرا ہوا ہے وہ ذات ظلم کا حکم دے کے کیا ہے. اس لیے سراسر غلط بات ہے. قرآن کریم میں اسلام ظلم سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, بالکل غلط ہے. بلکہ اسلام تو رحم کی تعلیم دیتا ہے, اسلام تو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. بلکہ خود سوچو کہ جہاد ختم ہوا, جہاد ختم ہونے کی وجہ سے پھر ظلم بڑھ گیا. اس لیے آج بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا جہاد کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, پہلے اپنے نفس کا جہاد کریں, اپنے نفس کو پہلے ماریں, اللہ کے دین پر آ جائیں, پھر ہمیں جہاد کی آج بھی ضرورت ہے. کیوں؟ ظلم کو مٹانے کے لیے, کسی انسانیت کو مٹانے کے لیے, بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے, بگاڑ کو مٹانے کے لیے آج بھی جہاد کی ضرورت ہے. اس لیے پہلے ہمیں خود اپنے نفس کی جہاد, اپنے نفس کو برداشت کرنا ہے, نفسانی خواہشات کو برداشت کرنا ہے, اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.
سمیر بھائی سارے لینا ہوا کام پڑے چلے بھائی ایک سے لاؤ کتنی بار